مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حدیث ہمارے لیے گہوار رحمت و برکت ہے. اگر کہیں کسی گھر میں حدیث کی روشنی ہو تو اس گھر میں تاریکی اور اندھیرا نہیں آ سکتا. کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت طیبہ سے منور کریں. سنت اور سیرت کی روشنی گھر میں اگر ہوگی تو وہاں ہر وقت خیر و برکت ہوگا. اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ حدیث سے دوستی کیجئے. حدیث کو پڑھیے، سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجئے. زندگی کے چاہے کوئی بھی معاملات ہوں، اگر ہم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو حل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی نجات اور کامیابی ہے. لیکن اگر ہم قرآن و سنت کو نظر انداز کر دیں گے، ہر جگہ اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے. مسائل، معاملات، چیلنجز اور ایشوز چاہے کسی بھی طرح کے ہوں، لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی تشنا پہلو نہیں چھوڑا. آپ نے اپنی امت پر مہربانی اور رحمت کرتے ہوئے، شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی میں پیش آنے والے تمام کاموں اور معاملات کی رہنمائی فرمائی. کیا عقائد کا مسئلہ، کیا معاملات اور ایمانیات کی باتیں، چاہے وہ لین دین کی باتیں ہوں، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات اور روابط، ان سب میں آپ نے رہنمائی فرمائی. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں، یا اگر وہ سمجھتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں یا تو اپنے ذاتی مفادات ہیں، یا حرص اور لالچ کی وجہ سے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے تو دنیا میں ہمارا نام نہیں ہوگا، یا دنیا میں ہم زیادہ ترقی نہیں کر سکتے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر چلیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بڑا نقصان ہوگا. اس لیے جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب ہم عدالت میں جاتے ہیں، جب ہم ایوان حکومت میں جاتے ہیں، جب ہم فیملی لائف میں جاتے ہیں تو نہ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں. یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ہم نے کوشش کی کہ اس کتاب کے ذریعے سے بلوغ المرام، جسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ مرتب فرمایا، جس میں احکام اور مسائل کی متعدد باتیں ہیں، بہت ہی محنت کے ساتھ اس کو جمع کیا. اس کا تفصیلی مطالعہ اور ہر باب کا، ہر چیپٹر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ ہر بھائی اور بہن، دنیا کے مختلف علاقوں اور گوشوں میں بیٹھے ہمارا پروگرام دیکھنے والے، ان سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ دین کو سمجھیں، دین پر عمل کرنے میں سنجیدگی اختیار کریں. یہی راہ نجات ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر آخرت کی نجات اور کامیابی ممکن نہیں ہے. ہم نے گزشتہ شادی بیاہ اور اس کے بعد پھر طلاق وغیرہ کے کچھ مسائل ذکر کیے. طلاق یہ ایک ایکسٹریملی آخری شکل ہے. اگر کوئی اور اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو تو اس کی مختلف شرائط، جیسے اس سے پہلے تفصیل سے بتائی جا چکی، کہ اس کے بعد طلاق دینے کی اجازت دی گئی کہ پہلے آپ خود میاں بیوی بیٹھ کر گفتگو کریں ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، تاکہ مسائل کو گھر کے اندر حل کیا جائے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو گھر میں رہیں، مگر یہ ہے کہ اپنے جسمانی تعلقات وغیرہ نہ رکھیں، فزیکل کانٹیکٹ سے بچیں، تاکہ اس دوران دونوں کو تجربہ ہو سکے. اور اگر یہ نسخہ بھی کامیاب نہ ہو اور سمجھتے ہیں کہ واقعی حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو فیملی کے بڑے بزرگوں سے مشورہ کیجیے، ان کو انوالو کیجیے.
تاکہ وہ بر وقت دونوں کے لیے رہنمائی کر سکیں۔ یہ بھی ناکام ہو جائے پھر ایک طلاق دینے کی اجازت ہے، وہ بھی اس وقت جب عورت اپنی پاکیزہ نارمل حالت میں ہو، تعلقات کے بغیر ایک طلاق دیں اور اس کے بعد رک جائیے، انتظار کیجیے۔ اگر امکان ہو کہ صلح ہو سکتی ہے، مصالحت ہو سکتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اور ایک طلاق دینے کے بعد اس کے مکمل اخراجات کی ذمہ داری شوہر ہی کے اوپر ہوگی۔ اور اگر ٹائم گزر گیا، یعنی ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا، تو عورت ویسے ہی آزاد ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ 3 بار طلاق دینے تک طلاق نہیں ہوتی، یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے، شریعت کی نہیں۔ اور اگر کوئی 3 بار طلاق دے دے تو پھر رجوع کرنے کا کوئی چانس یا امکان باقی نہیں رہتا اس کے لیے۔ اس لیے اس شکل سے پہلے جو قرآن اور سنت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک طلاق دے کر آپ ویٹ کریں، اسی طرح سے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے اس کے بعد بھی کھلے رکھ سکتا ہے، کھول سکتا ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے عام طور پر کوئی زبردستی کر کے طلاق لے، تو شرعی طور پر یہ طلاق قابل قبول نہیں۔ کوئی پاگل پن میں طلاق دے دے، یا کوئی ڈرنک ہے، نشہ آور چیزیں کھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں نشہ کیا ہوا ہے طلاق دے رہا ہے، قابل قبول نہیں۔ کیونکہ طلاق آپ اس وقت دیں جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آدمی اپنے کنٹرول میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، اور وہ پروناؤنس کرتا ہے طلاق جو ہے کہتا ہے اپنی بیوی کو، تب وہ طلاق قبول ہوگی۔ اس وقت یہ کہنا کہ یہ میری نیت نہیں تھی، میری مرضی نہیں تھی، میرا ارادہ نہیں تھا، یہ ناقابل قبول چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ بتایا گیا کہ 3 چیزوں میں نہ مذاق نہ دل لگی۔ 3 چیزیں جب بھی آپ دیں گے وہ سنجیدہ حکم سمجھا جائے گا، سیریس ایشو، اور اس میں سے ایک طلاق کا مسئلہ بھی ہے کہ طلاق دینے کے بعد یہ کہیں کہ میری نیت نہیں تھی، ناقابل قبول۔ طلاق دینے کے بعد یہ کہیں کہ میں مذاق کر رہا تھا، ناقابل قبول۔ بیوی گئی ہاتھ سے، اب آپ مذاق کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے، وہ ہو گیا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی مثلا نیند کی حالت میں ہے، یا اسی طرح سے کوئی سمجھ نہیں رہا کہ کیا کہہ رہا ہے، پاگل پن ہے اس پر، اور اس کی وجہ سے وہ دے رہا ہے، تو ایک مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 آدمیوں سے باز پرس نہیں ہوگی۔ یعنی اس وقت کا ایکشن قابل قبول نہیں ہوگا، جو کہ اس وقت جو بات کر رہا ہے بالکل نہیں سمجھ رہا ہے، تب وہ قابل قبول نہیں۔ جیسے ایک اس کی اور مثال موجودہ اس میں، ڈپریشن کے بیمار۔ ڈپریشن کی کچھ لیولز ہیں۔ بعض اوقات ایک ڈپریشن کا بیمار ایسا رہتا ہے جیسے بالکل نارمل آدمی، بات چیت میں، معاملات میں سب نارمل رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ جب پھرتا ہے اس کا، تو پھر وہ ایسی حرکت اور ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے جو شرافت اور مروت سے بات چیت کر رہا تھا، اب مارنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو بعض بیماریاں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں۔ پھر ہو سکتا ہے وہ گولی کھا لے، 2-4 گھنٹے سو جائے، پھر وہ بیک ٹو نارمل ہوگا۔ تو اگر وہ اس دوران جب اس کو دورہ پڑتا ہے کوئی حرکت کرے گا، وہ اسلام اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس دوران جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ بعد میں جب حالات نارمل ہوں اور وہ طلاق دے دے، پھر کہے میں تو ڈپریشن کا بیمار ہوں، وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ اس وقت تم پر وہ اٹیک نہیں ہوا تھا۔ اسی کی ایک مثال ہے، ایک آدمی نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے کی کوئی نشاور چیز کھا لیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ نشہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وقت اگر وہ طلاق دیتا ہے، جس کو وہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ بائی دا وے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نشہ کرو، ہم تو اس کو حرام کہتے ہیں، لیکن ہم مثال دے رہے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی حالت نشہ میں طلاق دے، قبول نہیں ہوگی۔ مگر اس میں بھی 2 فرق ہیں۔ بعض نشہ کرنے والے ایسے ہیں، اچھے اچھے اشعار بھی کہتے ہیں، وہ نشہ کر کے جو ہے بڑی بڑی غزلیں اور نظمیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نشہ نہیں ہے، حالانکہ وہ شراب پی رکھے ہیں۔ مگر ایسا نشہ کرنے والا یا ایسا آدمی جو اس وقت اس پوزیشن میں ہے، جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر جو حلالہ کرتا ہے، جس کے لیے کروایا جاتا ہے، دونوں پر لعنت کی گئی۔ ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا ہے اس کے لیے کہا التئیس المستعار، یعنی التئیس کہتے ہیں سانڈ، جیسے بیل ہے، بکرا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں
جو کرائے سے لی جاتی ہیں اپنے ریوڑ کے لیے، تو اس کے لیے جو تصور ہے گویا وہ آدمی انسان نہیں، حیوان میں بھی اس درجے کا حیوان ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ استعمال کریں پھر بھی کوئی آدمی کرے تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوگا؟ کیا اس طرح کی گنجائش ہوگی؟ اور پھر ویسے چلو یہ تو حدیث کی بات ہوگی، میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک غیرت مند آدمی، عام آپ کا دوست جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے، کیا وہ یہ برداشت کرے گا کہ کوئی عورت 3 دن کے لیے کہیں 2 دن کے لیے وقت گزارے پھر اس کے نکاح میں آئے اور اس کو بیوی بنا کر رکھے؟ تو آپ کے اندر اتنی غیرت ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس سے کم ہے کہ اسلام ایسی چیزوں کی اجازت دے دے؟ یہ تو اور بھی زیادہ گھٹیا بات ہوئی، یہ تو بے غیرتی کی بات ہوئی، جبکہ دین اتنا پاکیزہ، اتنا شریف، اتنا اونچے اخلاق کا ہے کہ اس میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ جو لوگ کرتے ہیں، جو کرواتے ہیں، کامن سینس سے تو سوچنا چاہیے کہ یہ بے غیرتی کا کام ہے، پھر اس کے اندر آپ شریعت کا نام لیں، شریعت کا لیبل لگائیں تو اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ، جیسے جس کو کہتے ہیں نا کریلا نیم چڑھا، کریلا خود کڑوا ہوتا ہے، پھر اس پہ جو ہے نا نیم کا اگر عرق چھڑک دیا جائے تو ڈبل کڑوا ہو جائے گا۔ تو یہ بات کہ یہ ایک جرم اور دوسرا جرم اور بڑے جرم کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابن عباس کی جو حدیث اس سے پہلے ہم نے تفصیلی بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے پورے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ 3 طلاقیں دی جاتی، ایک کنسیڈر ہوتی تھی۔ یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ طلاق کا ایشو بہت ہی سنجیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی سچویشن میں ہو جس میں وہ سمجھتا نہیں ہے تو اس وقت دی جانے والی طلاق قابل قبول نہیں ہے، جیسے نشہ کیا ہوا آدمی یا جس پر پاگل پن سوار ہے یا جو نیند کی حالت میں دے تو وہ طلاق اس موقع پر قابل قبول نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی زبردستی کر کے اس کی جان کو خطرہ ہے، گن پوائنٹ پر طلاق لی جائے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ طلاق کے متعلق مزید کچھ اور تفصیلات ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہاں وقفہ اس لیے کرنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس بہت سارے سوالات ہوں گے، اور پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ جو باتیں بتائی تھیں، اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو پہلے آپ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ جزاک اللہ، آپ بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو آج کل جو شیخ لوگ جیسے 3 طلاق دے رہے ہیں، اور جو لوگ دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے تو وہ لوگ اکثر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ حلالہ کرا لو یا یہ سب کچھ کروا لو۔ تو وہ لوگ ایک دلیل پکڑتے ہیں حضرت عمر کی کہ انہوں نے بولے تھے کہ 3 طلاق ایک ہی ہو جاتی ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ایسی شریعت میں کچھ گنجائش ہے کیا وہ لوگ کو اس طریقے سے جواب دیا جا سکے کہ اگر حضرت عمر نے بولے بھی تھے مان لو، لیکن ان کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا حلالہ؟ اگر ایسا کچھ ہے شیخ تو آپ کلیئر بتا سکتے ہیں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیے، حلالہ کے بارے میں بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں، تو ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، وہ اس کا چیپٹر آ رہا ہے تو ہم اس میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو پہلے سن لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ ہم نے ایک بیس بنایا ہے، جو بات ہوگی قرآن سے یا سنت سے ہوگی، اپنی طرف سے کچھ نہیں، یہی اصل اصول ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب حلالہ کا آپ نے سوال کیا، آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں اس کا جواب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر جو حلالہ کرتا ہے، جس کے لیے کروایا جاتا ہے، دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا ہے اس کے لیے کہا التئیس المستعار، یعنی التئیس کہتے ہیں سانڈ، جیسے بیل ہے، بکرا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کرائے سے لی جاتی ہیں اپنے ریوڑ کے لیے، تو اس کے لیے جو تصور ہے گویا وہ آدمی انسان نہیں، حیوان میں بھی اس درجے کا حیوان ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ استعمال کریں پھر بھی کوئی آدمی کرے تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوگا؟ کیا اس طرح کی گنجائش ہوگی؟ اور پھر ویسے چلو یہ تو حدیث کی بات ہوگی، میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک غیرت مند آدمی، عام آپ کا دوست جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے،
کیا وہ یہ برداشت کرے گا کہ کوئی عورت 3 دن کے لیے کہیں 2 دن کے لیے وقت گزارے پھر اس کے نکاح میں آئے اور اس کو بیوی بنا کر رکھے؟ تو آپ کے اندر اتنی غیرت ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس سے کم ہے کہ اسلام ایسی چیزوں کی اجازت دے دے؟ یہ تو اور بھی زیادہ گھٹیا بات ہوئی، یہ تو بے غیرتی کی بات ہوئی، جبکہ دین اتنا پاکیزہ، اتنا شریف، اتنا اونچے اخلاق کا ہے کہ اس میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ جو لوگ کرتے ہیں، جو کرواتے ہیں، کامن سینس سے تو سوچنا چاہیے کہ یہ بے غیرتی کا کام ہے، پھر اس کے اندر آپ شریعت کا نام لیں، شریعت کا لیبل لگائیں، تو اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ، جیسے جس کو کہتے ہیں نا کریلا نیم چڑھا، کریلا خود کڑوا ہوتا ہے، پھر اس پہ جو ہے نا نیم کا اگر عرق چھڑک دیا جائے تو ڈبل کڑوا ہو جائے گا۔ تو یہ بات کہ یہ ایک جرم اور دوسرا جرم اور بڑے جرم کر رہے ہیں۔ شیخ علی معذرت سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ جو کچھ لوگ جو دلیل پکڑتے ہیں حضرت عمر کے قول کی، تو تھوڑا سا کلیئر کر سکتے ہیں شیخ آپ کہ وہ لوگ کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابن عباس کی جو حدیث اس سے پہلے ہم نے تفصیلی بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے پورے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ 3 طلاقیں دی جاتی، ایک کنسیڈر ہوتی تھی۔ حضرت عمر حکمران بھی تھے، وہ سمجھتے تھے حالات کیا ہیں، سرکمسٹانسز کیا ہیں، اس کے مطابق انہوں نے اگر بطور سزا کے کوئی فیصلہ کیا تو وہ بے شک ایک قانون تو ہے، اس کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن حکمران کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ مصلحت کس میں ہے۔ اگر آج کا کوئی مسلم حکمران حضرت عمر کے اسی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ریورس آرڈر میں یہ فیصلہ دے کہ حالات یہ ہیں کہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا نبی کے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں، وہ زیادہ افیکٹو ہے، تو وہ بھی کر سکتا ہے اس کا۔ یہ تو حالات کے اعتبار سے ہوا نا، اجتہاد اسی کا نام ہے کہ آپ جو ہے حالات کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر حضرت عمر نے بطور حکمران کے وہاں کے حالات پر قابو پانے کے لیے بطور سزا کے، تاکہ لوگوں کو وارننگ ہو کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل تماشا مت کرو، اس کے لیے اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو وہاں اس کی مصلحت تھی۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قانون جو ہے پرماننٹ قانون نہیں بن سکتا کہ وہ قرآن حدیث کو چینج کر دے، بلکہ اس کی ایک حیثیت ہے، مگر لیمیٹڈ حیثیت۔ جزاک اللہ شیخ، مطلب ان کا جو فیصلہ تھا وہ سیاسی تھا یا کچھ مصلحت کے تحت تھا، مطلب وہ شرعی فیصلہ نہیں تھا۔ غیر شرعی نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے، یہ بھی شریعت کا ہی سمجھا جائے گا، لیکن ہمارے سامنے دونوں آپشن آ گئے۔ ہمارے سامنے پہلا آپشن یہ ہے کہ 3 کو ایک سمجھا جائے، دوسرا آپشن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ یا یہ حالات کے اعتبار سے انہوں نے یہ طے کیا تھا، یہ ایک دوسرا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں حکمت کس میں ہے، وہاں مصلحت کس میں ہے۔ اسی لیے بہت سارے مسلم ممالک میں کورٹ میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ 3 کو ہم ایک کاؤنٹ کریں گے، تاکہ بعد میں جو فتنے اور فساد ہیں اس کی روک تھام کی جا سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم یہ تو حلالہ کے تعلق سے کافی سوال ہے، لیکن کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی طلاق لے لیے، کھلا لینے کے بعد عورت کو ایسا لگا کہ اب میرے بچے ہے، شوہر ہے، میری فیملی لائف ہے، تو وہ کہیں نکاح کرا کے پھر کھلا لے کے واپس آ کے نکاح کرتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو شریعت کس نظر سے دیکھتی؟ ہاں، اگر دیکھیے ایک ہوتا ہے حلالہ جو جینیون ہو جاتا ہے، کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے، وہ جائز ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک عورت کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد عدت گزار کر شادی کی نیت سے وہ کسی اور جگہ شادی کر لیتی ہے، جیسے پراپر شادی کے لیے، اور وہاں پر کبھی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ دوسری شادی فیل ہو جاتی ہے، وہ شوہر بھی چاہتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ طلاق دے دیتا ہے۔ عدت گزارنے کے بعد اگر وہ عورت جس کو سیکنڈ شوہر سے طلاق ہو گئی، وہ اگر چاہے اور دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم شاید اچھی زندگی گزار سکیں، تو وہ پھر کر سکتے ہیں۔ یہ ہے شرعی حلالہ جو کیا نہیں جاتا، پلاننگ کے تحت ہو جاتا ہے۔ اب وہ عورت جو دوسرا شوہر ملے، ہو سکتا 5 سال وہ زندگی گزارے، 10 سال زندگی گزارے، کیونکہ پلاننگ نہیں ہے، اور 10 سال کے بعد کبھی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ دوسرا شوہر طلاق دے، اور اس وقت تک پہلا شوہر جو ہے وہ ویسے ہی رہے، اور پھر وہ بیوی جو طلاق یافتہ ہے وہ یہ کنسیڈر کرے کہ اب میں اس کے ساتھ نبھاؤ کر لوں گی، تو یہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک آدھ بات ہو سکتی ہے۔ اسی کو شرعی حلالہ کہتے ہیں۔ اسی کو ہمارے دوست یار لوگوں نے
شارٹ روٹ کے طور پر استعمال کیا. یہ تو پلان کے تحت نہیں، باقاعدہ شادی کی نیت سے شادی ہوئی، بائی چانس طلاق ہو گئی. یہاں پہلے سے سودا طے ہوتا ہے، جا کر کہا جاتا ہے کہ 2 دن 3 دن کے لیے آپ شادی کریں گے. یہ پہلی غلطی. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ پھر اسے بھی دونوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن بعد میری طلاق ہو گئی، 3 دن بعد میں فری ہو جاؤں گی، تو نہ نکاح صحیح ہوا نہ طلاق صحیح ہوئی. تو یہ دونوں چیزیں وہ شارٹ روٹ کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، جو غلط. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کیے تھے، تو ان پہ کبھی ایسا پیش آیا کہ کسی نے کہا کہ آپ انہیں طلاق دے دیجیے، آپ نے ان سے کیوں شادی کیا ہے، ایسا کچھ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی، جیسے ہم نے بتایا، اس میں دعوتی مصلحت تھی، اور اس کے اندر جو ہے اپنی تبلیغی جو مصلحتیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ نے کیا. اس لیے جو ہے آپ پر ایسا پریشر اس طرح کا نہیں آیا طلاق کا. لیکن ایک اور دوسری جو بات ہوئی تھی، ایک آپ کی شادی ایسے ہوئی تھی جس میں جو دلہن تھی اس پر ایک قسم کا جسمانی عیب تھا، جس کو آپ کہہ لیں سیریس قسم کی بیماری تھی جو بتائی نہیں گئی تھی، اور اس کے بعد آپ کو پتا چلا تو پھر آپ نے ان کو فارغ کر دیا تھا. اور وہ فارغ کرنے کے اپنے جو طریقے ہیں بڑے مہذب اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے فارغ کیا. اور اس کے اندر جو بیماری تھی وہ ایسی بیماری تھی کہ کوئی بھی آدمی جو ہے اس حالت میں بیوی کو ساتھ رکھ کر اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آپ نے اس کو فارغ کیا تھا. محترم ناظرین، باقی جو پریشر فیملی لائف کی طرف سے تو پریشر آتے جاتے رہے، مگر وہ ایسا نہیں تھا کہ جو طلاق کی نوبت تک لے جائے. ہمارے پاس چونکہ ابھی سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا یہاں پر پورا ہو رہا ہے تو ہمیں یہیں پر اپنا پروگرام روکنا پڑے گا. آئندہ انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالات زیادہ لیے جائیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، حاضر ہوں گے نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من